السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، آج جو ہے نا نیا سال اور اس کی مبارکباد دینا کیسا ہے، خاص طور پر 2025 چڑھنے کو ہے، تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا 21 باتیں ہیں، تو ہم اس کو مختلف زاویوں سے اس کو دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، اور وہ آپ سے نیک چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں۔ تو اس میں نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے چاند کا بڑھنا گھٹنا اس کی حکمت بتائی کہ تاکہ تم اپنا دینی اور دنیاوی جو ہے وہ کام کر سکو۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاند کا نظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور شمسی نظام بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، پھر فرمایا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج ہو اور چاند ہو، دونوں ایک حساب سے چل رہے ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ تو چاہے نظام شمسی ہو اور چاہے نظام قمری ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو نظام شمسی اور قمری ہے، یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ یعنی کہ اسلام نے جو ہے نا وہ چاند کو اور قمری ماہ کو اہمیت دی ہے بنسبت شمسی نظام کے۔ سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوا افضل غیر افضل کا، کہ چاند کے جو ہے نا ماہ، یعنی کہ محرم، صفر، ربیع الاول، اسلامی مہینے جسے کہتے ہیں، اس کو افضل جو ہے نا اسلام نے ترجیح دیا اور افضل کہا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ چوتھی بات کہ اسلام نے کیوں چاند کو اہمیت دی، کہ یہ سادہ ہے، اسلام ہمارا سادہ اور فطرت کے قریب ہے نا۔ ایک صحرا میں بندہ گھر ہے، وہ چاند کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی تاریخ ہے آج چاند کی۔ بلکہ اگر ہمارے ہاں وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب عید کا چاند دیکھتے ہیں تو دوسرا چاند دیکھ کر کہتے ہیں وہ یہ تو دوسرے تیسرے دن کا چاند لگتا ہے۔ یعنی کہ بعض بھائی پھر چاند کو پہچان کر یہ بھی دعویٰ کر دیتے ہیں کہ گڑبڑ ہو گئی۔ اتنا سادہ یہ نظام ہے چاند کو، جبکہ سورج کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس کی کون سی تاریخ ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ کہتے جی انگریزی مہینے ہیں، نہیں، کیونکہ جب انگریز نہیں تھا تو اس وقت بھی سورج تھا نا، نظام شمسی تھا۔ تو اس کو یہ کہنا کہ یہ انگریزوں کا سال ہے یا انگریزوں کے مہینے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے بعد میں، تو ورنہ جب انگریز نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا نظام بنایا ہے تو اس میں سورج کا نظام تھا نا۔ تو دو اللہ تعالیٰ نے نظام چلائے ہیں پوری کائنات میں، ایک شمسی نظام اور ایک قمری نظام، تو اس لیے یہ انگریزوں کے مہینے نہیں ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا مواقیت، یعنی کہ یہ گھڑی ہے کہ لوگ اس سے اپنی دنیا اور دین دونوں کا حساب کتاب کریں۔ اور ساتویں بات یہ ہے اس میں کہ یہ جو ہے نا قمری ماہ کو ترجیح دی گئی ہے، اس کے دلائل ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ آپ نے جب قمری سال گزرے، یعنی کہ
پھر آپ نے زکوٰۃ دینی، شمسی اعتبار سے آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ پھر اسی طرح حج ہے، رمضان المبارک ہے، عدت ہے۔ مثلا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو عورت 4 مہینے 10 دن عدت کرتی ہے۔ تو یہ 4 مہینے 10 دن کون سے ہیں؟ جنوری، فروری، مارچ نہیں، بلکہ اسلامی، یعنی کہ محرم، سفر، اس طرح۔ رضاعت ہے، دودھ پلائی کی مدت 2 سال، وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا چاند سے اسلام نے جو ہے نا تعلق کو جوڑا ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ شمسی نظام میں جو ہے نا موسم پرستی ہے۔ مثلا دیکھیے نا کہ جب بھی 1 جنوری آئے گا تو سردی ہی ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ رمضان المبارک کو دیکھ لیں کہ سردیوں میں بھی آتے ہیں روزے، گرمیوں میں بھی آتے ہیں، حج سردیوں میں بھی آتے ہیں، گرمیوں میں بھی آتے ہیں۔ تو موسم بدل بدل کر قمری ماہ میں آتے ہیں تاکہ مسلمان ہر موسم میں روزے بھی رکھے، ہر موسم میں حج بھی کرے۔ جبکہ یہ جو شمسی نظام ہے، شمسی نظام میں تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے کہ سردیوں ہی میں یہ جو ہے نا سورج انہوں نے بدلنا سال 1 جنوری کو، اور 25 دسمبر کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو منانا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سورج پرستی یا موسم پرستی اسلام میں نہیں ہے۔ 9ویں بات یہ ہے، ہاں یہ بات بھی ہے کہ سورج سے بھی اسلام کا تعلق ہے۔ 2 اہم رکن اسلام کے وہ سورج ہی سے وابستہ ہے۔ کیسے؟ یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں، نمازوں کے اوقات، تو یہ سب سورج ہی سے تو ہے کہ سورج ڈل گیا ظہر پڑھ لو، سورج غروب ہوا مغرب، شفق سرخی غائب ہو گئی عشاء، تو طلوع فجر، تو اس کا سب کا تعلق نماز کا جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، اور بڑی اہم عبادت ہے نماز اسلام کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا رکن ہے روزے، اور جو سحری اور افطاری کا نظام ہے، سحری اور افطاری کا، تو سحری اور افطاری میں وہ آپ دیکھ لیں کہ سورج ہی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو تم افطاری کر لو۔ بلکہ ہمارے ہاں تو اذانیں دی جاتی ہیں نا، تو یاد رکھیے سحری کے لیے تو اذان ہے، لیکن افطاری کے لیے غروب آفتاب ہونا ہی جو ہے نا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو گیا تم افطاری کر لو۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے سورج کے ساتھ 2 ہمارے رکن جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ اور بلکہ آپ وہ سورج ہی کے اعتبار سے دیکھ لیں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ یہ سورج طلوع ہو، غروب ہو، زوال کے وقت اللہ کو بھی سجدہ کرنا منع ہے، یہ اسلامی حکم ہے نا، اور اس کا تعلق سورج سے ہے۔ اور اس وقت سجدہ نہ کرنا عبادت ہوگا۔ دیکھیے کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنا گناہ ہو جائے گا۔ کب؟ جب سورج نکل رہا ہو، ڈوب رہا ہو، یا زوال کے وقت اللہ کو بھی سجدہ کرنا گناہ ہے، بلکہ سجدہ نہ کرنا اللہ کا حکم سمجھ کے عبادت ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ کو سجدہ نہ کرنا بھی عبادت ہے۔ کب؟ جب اللہ کا حکم آیا کہ سجدہ نہیں کرنا۔ اصل بات ہے اللہ کے حکم کی۔ تو یہ ہے نا، ہاں اس سے ملتی جلتی بات سمجھ لیں، دفن کرنا بھی منع ہے 11ویں بات میں، یعنی کہ ساتھ ہی ضمناً بات سمجھ لیں، جیسے سجدہ کرنا منع ہے نا، اسی طرح مردے کو، میت کو قبر میں اتارنا بھی منع ہے۔ تو تھوڑا بہت رک جائے بندہ، دھیان رکھ لے۔ تو یہ 11 باتیں۔ 12ویں بات یہ ہے، یا 11 ہی کو کر لیں 12، کہ یہ جو ہے نا ہمارے ہاں کہتے جی اسلامی سال جو ہے نا محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بھی دین مکمل ہو چکا تھا، یہ نبی علیہ السلام کے وقت میں یہ محرم سے اس کا آغاز ہوا ہی نہیں۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے وقت میں
ہم کہتے ہیں نا یہ اسلامی سال کا آغاز ہے محرم سے، اور انگریزوں کا سال شروع ہوتا ہے جنوری سے۔ بھائی اسلامی سال بھی محرم سے شروع نہیں ہوتا، یعنی کہ دین مکمل ہو چکا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے تھے، دنیا سے جا چکے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اصل میں جب خط ان کے سامنے آیا تو ادھر لکھا ہوا تھا شعبان یا ربیع الاول، اسلامی مہینہ۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کون سے سال کا ربیع الاول ہے، یا کون سے جو ہے نا سال کا یہ جو ہے نا شعبان ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ ہوا کہ یہ بات معلوم کہاں سے ہوگی کہ یہ جو مہینے کا خط آیا ہمیں یہ کس سال کا ہے، 2 سال پہلے کا ہے، 4 سال پہلے کا ہے، کب کا ہے؟ پھر انہوں نے کہا نہیں، سال کا جو ہے نا رکھنا چاہیے۔ تو پھر ہجری جو ہے نا وہ سن ہجری کو معیار بنایا گیا کہ اسلامی سال کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کام شروع ہوا، وہ بھی صحابہ کرام کا اجماع ہے، وہ اسلامی ہو گیا، ما انا علیہ و صحابی، اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو تو ہے اسلامی۔ لیکن میں بات کہنے کی یہ شاید سمجھانے کی یا کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اتنا اسلامی نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا اسلامی سال، کہ ہم یہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کر کے گئے ہیں، یا قرآن میں آیا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے، یہ صحابہ کرام کے اجماع سے یہ بات ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے یہ بات۔ ہاں اب ادھر آتے ہیں 12ویں بات میں، جب یہ حضرت عمر نے کیا نا تو یہی وجہ ہے کہ احادیث میں نیا چاند جب چڑھتا ہے اس کی دعا تو ہے کہ نیا مہینہ ہے، نیا چاند ہے یکم کا، تو اللہم احلہ علینا بالامن والایمان ہے نا، تو نیا سال چڑھنے کی دعا کوئی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جب سال کا آغاز ہی نہیں تھا تو وہ کون سا سن رکھتے جی؟ تو اس لیے بعض لوگ وہ سال کے دعائیں دیتے ہیں جی، یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ بالکل من گڑت ضعیف بلکہ موضوع روایات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف یکم چاند کی جو ہے نا مہینے کی دعا ثابت ہے۔ 14ویں بات جی، یہ جو ہے نا نظام شمسی اس وقت بھی موجود تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں بھی، لیکن آپ نے اس کی تردید نہیں کی، خاموشی اختیار کی ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا ہم نے یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ جو نظام شمسی ہے یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کفر و شرک کی بات ہے، بدعت کی بات ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ دنیاوی معاملہ۔ ہاں جہاں ان کا دین کا کوئی عنصر شامل ہو جائے گا پھر اس میں بدعت کی بات آتی ہے۔ 15ویں بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ اب بڑا شور برپا ہوگا جی، نیا سال چڑھا ہے تو نیا سال چڑھنے کی وجہ سے نا یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو بھئی آپ تنخواہیں کس اعتبار سے لیتے ہیں؟ کس مہینے کی؟ یکم سے، یعنی کہ انگریزی ماہ کا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ چھٹی کس دن مناتے ہیں؟ اتوار کو، سنڈے، اور سنڈے کا مطلب ہی ہے سورج کا دن، تو اس وقت کسی کو خیال نہیں آتا کہ ہم انگریزوں کی مشابہت کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ہر روز ہی ہر مشابہت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، آپ پوچھ لیجئے باہر کسی سے جا کر کے اسلامی مہینے کتنے ہیں، وہ آپ کو تعداد ہی نہیں بتا سکے گا، بھول جائے گا، جبکہ اس کو انگریزی مہینے بڑے یاد ہوں گے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ تنخواہ لینی ہے، جب تنخواہ لینی ہے تو پھر وہ مہینے بھی یاد رہیں گے۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ اور حتیٰ کہ ہمارے مدارس میں بھی، یعنی کہ انگریزی مہینے کی آخر میں چھٹیاں دیتے ہیں 3، جاؤ گھروں سے ہوا۔ اچھا اب اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے جی۔ یہ جو نا 18ویں بات ہے کہ بعض کہتے ہیں جی لوگ خوشیاں کر رہے ہیں، سال کم ہو گیا زندگی میں، یہ بھی بات ٹھیک ہے،
اس طرح بھی ہے کہ واقعی جتنی زندگی ہم لکھوا کر آئے تھے 1 سال کم ہو گیا، لیکن یہ بھی زاویہ نگاہ ہے کہ 1 سال امن سلامتی سے گزر گیا، اگلا سال بھی اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی والا گزارے۔ یہ ضروری نہیں ہے لوگ جو آج ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں یا وہ میسج کر رہے ہیں، یہ شریعت میں خاموشی ہے اس کے بارے۔ بات 20ویں یہ ہے، اچھا حیرت کی بات ہے کہ ہمارا، میں نے کہا نا بات ہمارا دین آسان ہے وقت کے اعتبار سے بھی، ہمارا جو دن کا آغاز ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، رات کو ہمارا اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جمعہ رات، آج جمعے کی رات ہے، جمعہ رات۔ اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ہم پہلے تراویح پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی رمضان کا چاند نظر آ گیا، روزے شروع ہو چکے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نا آخری بات، یہ نا دونوں نظاموں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، دونوں نظاموں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، قمری میں بھی شمسی میں بھی۔ جو کہتے ہیں جی قمری میں نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں تو یہ مشرکین مکہ اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ اب اتفاقاً ٹائم اسی پر آ گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کائنات سے اس کو ٹائم کو بنایا تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک ہی حج کیا، حجۃ الوداع، اور اس وقت کیا کہ جب کہ واقعی ذوالحجہ کا مہینہ تھا، مطلب یہ تھا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے محرم ہے، نہیں اس کو آگے کرو، آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے نا ٹائم کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، اس لیے حج اپنے وقت پر نہیں ہوا، پہلے جب ہوتا رہا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے حج کیا ہے تو وہ اتفاق ہے کہ بالکل وہی ٹائم آ گیا، اب بالکل ٹائم ٹھیک ہو گیا۔ آخری بات اسی حوالے سے کہ میں نے پچھلی بار بھی شاید سوال کیا تھا کہ ہمارا تو اس پور حکمت دین ہے نا، سوال یہ ہے کہ رات کو 12 بجے تاریخ بدلنے میں کیا حکمت ہے انگریزوں کی؟ یعنی کہ ٹھیک ہے 24 گھنٹوں کا نظام ہے، 12 بجے کا ٹائم کیوں مقرر کیا گیا؟ یہ میں ایک طالب علم بن کر ان کو یہ سوال کرتے ہیں ہم انگریزوں سے، تو اس میں کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، سمجھ نہیں آتی کہ بھئی رات کو 12 بجے، پہلے تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آپ تو پھر بتیاں یہ وہ ہیں گھڑیاں، پہلے کیسے پتہ چلتا تھا کہ رات کے 12 بج گئے؟ تو یہ میں نے مختصر بات کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔